ایسے ظالم کی مدد کرنا کہ ظلم جس کا پیشہ نہ ہو۔ ایسے ظالم کی مدد کرنا کہ ظلم جس کا پیشہ نہ ہو، بلکہ اتفاقاً بعض اوقات اس سے کوئی ظالم صادر ہوا ہو اور کسی پر ستم ڈھائے، یعنی کسی کو ناحق قتل کرے یا اس کی بے عزتی کرے یا کسی کا مال ناحق لے کر اس کا حق ادا نہ کرے، تو ایسے ظالم کی اس ظلم میں مدد کرنا بغیر پیشے کے حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ یہ شخص اس مورد میں ظالم ہے، اس کے باوجود اس کا مقصد پورا کرنے کے لیے اس کی مدد کرے تو یقیناً حرام بلکہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، کیونکہ خود ظلم کرنا اور ایسے گناہوں میں سے ہے جس کے بارے میں خداوند متعال نے قرآن میں عذاب کا وعدہ کیا ہے اور فرمایا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 29، ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کی ہے جو ان کو چاروں طرف گھیر لے گی اور وہ پیاس کا اظہار کریں گے اور پانی چاہیں گے، تو ایسا پانی جو انتہائی گرم اور کھول رہا ہوگا انہیں دیا جائے گا۔ جب وہ اپنے منہ کے قریب لائیں گے تو ان کے چہروں کے گوشت بھون کر رکھ دے گا۔ بہت برا پانی جو انہیں دیا جائے گا بہت بری جگہ ہے جہاں انہیں جگہ دی جائے گی۔ ظالم اور ظلم میں اس کی مدد کرنے والا دونوں کا گناہ برابر ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب تجارت میں، ظالم اور اس کی مدد کرنے والا، اس ظلم پر راضی ہونے والا، تینوں ظلم میں شریک ہیں، یعنی گناہ ظلم میں تینوں برابر ہیں۔ اسی قسم کی روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مستدرک وسائل کتاب، جو کوئی امام کے ساتھ کی گئی بیعت توڑے یا پرچم گمراہی کو بلند کرے، ایسے علم کو چھپائے جس کا ظاہر کرنا واجب ہو، یا کسی مال پر ناحق قبضہ کرے، ظالم کی اس کے ظلم میں مدد کرے حالانکہ جانتا ہو کہ وہ ظالم ہے، پس وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا ہو۔ اور شب معراج وہ جملے جو جہنم کے دروازوں پر لکھے دیکھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جہنم کے چوتھے دروازے پر یہ 3 جملے لکھے ہوئے تھے، خدا اس شخص کو ذلیل و رسوا کرتا ہے جو اسلام کو رسوا کرے، اہل بیت کو رسوا کرے، جو ظالم کی اس کے ظلم میں مدد کرے۔ اور اس طرح وہ آیات اور روایات کا ماحصل یہ ہے کہ ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے اور ظالم کے ظلم میں مدد کرنے والا بھی ظلم اور گناہ میں اس کے مساوی ہے۔ اس کے علاوہ ظالم کی مدد کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اہم ترین واجبات خدا یعنی برائی سے روکنے کو ترک کیا، بلکہ وہ حقیقت میں منافق ہو گیا کیونکہ اس نے برائی کا حکم دیا، اور یہ چیز منافقین کی صفات میں سے ہے۔ چنانچہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ براءت آیت نمبر 66، منافق عورتوں میں سے بعض عورتوں کو برائی کا حکم دیتے اور نیکی سے روکتے ہیں۔ ظلم کی روک تھام ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان ظالم کو کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہوا دیکھے اور ایسی صورت میں اگر نہیں از منکر کی تمام شرائط موجود ہوں تو اس پر واجب ہے کہ اسے قلم کرنے سے روکے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مظلوم کی تو ہم مدد کریں گے لیکن ظالم نہ کر سکے، تو اگر تم نے یہ عمل انجام دیا دراصل تم نے اس کی مدد کی ہے، یعنی اس کے لیے رکاوٹ بننا، اس کے ظلم کو روکنا ہے، اور اس طرح روکنا مومن بھائی کی نصرت ہے۔ ایسے ظالم کی اس کے ظلم کے علاوہ مدد کرنا کہ ظلم جس کا پیشہ نہ ہو۔ ایسے ظالم کی مدد کرنا تمام جہات سے مباح اور جائز ہے، لیکن اگر وہ شخص جو جری ہو جائے یعنی دوبارہ شدت سے ظلم کرے یا اپنے کیے پر پشیمان نہ ہو، اس ظلم سے توبہ نہ کرے، اس وقت اس کی مدد کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہیں عن المنکر کے واجب ہونے سے ظلم اس کے دوسرے کاموں میں مدد کرنا حرام ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دوسرے کاموں میں مدد کرنے کا ظلم سے اثباتاً نفیسہ ابتداء اور استمرار معمولی سا بھی تعلق نہ ہو تو مدد کرنا حرام نہیں۔ اس بنا پر ظالم کی اس کے ظلم کے علاوہ مدد کرنا اگر نہیں از منکر کے موارد میں نہ ہو تو حرام نہیں ہے۔ گناہ میں بھی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ظالم کی مدد کرنا اس کا گناہ کسی دوسرے پر ظلم نہ ہو بلکہ خود اپنی ذات سے متعلق ہو، مثلا نماز اور روزے کو ترک کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا وغیرہ۔ بحث کے شروع میں ذکر کیا گیا ہے، آیات اور روایات میں ہر گناہ کو ظالم اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والا کہا گیا ہے۔ اس بنا پر اگر کوئی بھی شخص کسی گناہ میں اس کی مدد کرے تو اس نے ظالم کی مدد کی اور یقیناً حرام ہے اور وہ اس کے گناہ گار کے گناہ معصیت میں شریک ہے۔ چنانچہ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں، اور تمہارا فرض یہ ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ و زیادتی میں باہم کسی کی مدد نہ کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ خدا یقیناً بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس میں وہ معصیت جو دوسرے تک نہ پہنچے، عدوان ایسے گناہ ہیں جو دوسروں تک پہنچ جائیں، وہ تمام دلائل جو نہیں عن منکر کے وجوب اور آیات و روایات انداز جو اس کو ترک کرنے والے کے بارے میں ہیں، ان کا اطلاق اس مورد پر بھی ہوتا ہے۔ گناہ میں مدد کرنے کی 2 قسمیں۔ اگر کوئی گناہ کرنا چاہتا ہو، گناہ کرنے کے لیے جن باتوں کا ہونا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک میں اس کی مدد کرنا، مثلاً اپنے انگوروں کو شراب بنانے کے لیے بیچنا۔ اگر کوئی شخص حرام کے لیے کوئی سبب مہیا کرے، اس کا ارادہ نہ ہو کہ وہ حرام میں مبتلا ہو،
لیکن اگر وہ شخص اس سبب کو مہیا نہ کرے تو وہ حرام کام نہیں ہو سکتا۔ مثلاً انگور والا شراب بنانے والے کو انگور بیچتا ہے، اس کا ارادہ نہ ہو کہ اسے شراب بنائی جائے، لیکن کیونکہ اس شخص کا انحصار انگور بیچنے والے پر ہے، یعنی اس طرح کہ وہ انگور نہ بیچے تو شراب بنانے والے کا کام رک جائے گا، اسی لیے دوسری جگہ پر انگور نہیں بک رہے یا اس کی دسترس سے باہر ہیں، اس صورت میں انگور کا بیچنا قطعاً حرام ہے۔ اگرچہ انگور بیچنے والا شراب بنانے کے ارادے سے انگور بیچتا ہو، کیونکہ عرف عام میں ایسی صورت میں انگور بیچنا شراب سازی میں مدد کرنے کے مترادف ہے۔ گناہگار کی گناہ کے علاوہ کسی کام میں مدد کرنا مثلاً شراب خور یا بے نمازی کو قرض دینا یا وقت ضرورت اس کی فریاد رسی کرنا۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا اتفاق ہوتا ہے۔ ان موارد میں ذمہ داری کو مشخص کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ ان موارد میں حقوق کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک طرف گناہگاروں سے لازم دوری اختیار کرنے کا حکم ہے، چنانچہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، وسائل شیعہ میں پیغمبر خدا نے ہمیں گناہگاروں سے تشروئی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے کچھ اصحاب کی سرزنش کے لیے فرمایا، معاشرے میں تمہارے ساتھ یہ اتفاق ہو سکتا ہے، تم میں سے کوئی شیعہ کسی گناہ کا ارتکاب کرے، تم اس سے نہ رکو اور اس سے قطع تعلق نہ کرو، اسے تکلیف نہ دو اور اپنے گناہ کو چھوڑ دے۔ اور بعض مخصوص گناہ کے بارے میں بہت سخت روایات ہیں، جیسا کہ اگر کوئی شخص کسی بے نمازی کی روٹی کے لقمے یا کپڑے کے ٹکڑے کے برابر مدد کرے، گویا ایسا ہے کہ اس نے 70 پیغمبروں کو قتل کیا، جس میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور دوسری روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اگر کوئی بے نمازی کی ایک گھونٹ پانی سے بھی مدد کرے تو گویا ایسا ہے اس نے مجھ سے اور تمام انبیاء علیہ السلام سے جنگ کی۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا، اگر کوئی بے نمازی کے ساتھ ہنسے تو گویا اس نے 70 مرتبہ خانہ کعبہ کو منہدم کیا۔ اور دوسری روایت جو سلسلے میں وارد ہوتی ہیں ان میں شراب خور سے میل جول رکھنے کے بارے میں، قطع رحم کرنے والے اور جھوٹ بولنے کے بارے میں بہت زیادہ سرزنش کی گئی ہے۔ دوسری طرف بہت سی روایات ایسی ہیں جن میں مومن کے حق کی رعایت کرنے، اہل بیت کے دوستوں، سیدوں اور پڑوسیوں اور ان کے علاوہ دوسرے افراد سے محبت اور میل جول کو واجب قرار دیا گیا ہے، اور وہ روایات صرف باتقویٰ لوگوں کے لیے مخصوص نہیں ہیں، یعنی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا واجب اور قطع رحم کرنا حرام ہے۔ بطور کلی کہا جا سکتا ہے، اگرچہ متقی نہ ہوں تب بھی، جیسا کہ قطع رحم حقوق والدین کے باب میں گزر چکا ہے، قطع رحم اور حقوق والدین حرام ہے، اگرچہ رشتہ دار کافر یا فاجر ہوں۔ سیدوں کے بارے میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت وارد ہوئی ہے، میری اولاد کی احترام کرو، ان میں سے صالح افراد پر خدا کی وجہ سے احسان کرو اور برو پر میری وجہ سے۔ محمد آل محمد کے دوستوں کے بارے میں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، آل محمد کو دوست رکھو، اگرچہ تم فاسق ہو، دوست رکھو ان کے دوستوں کو، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ پڑوسیوں کے بارے میں روایت ہے، اگر ہمسایہ مسلمان ہے تم پر حق 2 رکھتا ہے، اگر رشتہ دار ہوں تو 3 حق رکھتا ہے، اگر کافر ہو تو اس کا حق ہمسائیگی پھر بھی باقی ہے۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ اہل بیت کے دوستوں کو دوست رکھا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کی حاجتوں کو پورا کیا جائے، وہ باتقوا نہ ہوں، سیدوں کا احترام کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے، رشتہ داروں کے حق کی رعایت کرے اگرچہ وہ گناہگار ہوں۔ اس بنا پر کیا ذمہ داری ہے، دونوں کو انجام دینا، ممکن ہو تو دونوں کو انجام دے ورنہ اہم کو ترجیح دے۔ حقوق کے ٹکراؤ کی کچھ مختلف ذمہ داریوں کا سامنا کرنے کی صورت میں پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آسان ہو تو سب کچھ بجا لائے، اگر آسان نہ ہو مجبور ہو کر ایک کو انجام دے دوسرے کو ترک کرے، دونوں میں سے اہم کو پیش نظر رکھے، یعنی دونوں میں سے جو شارع مقدس کے نزدیک اہم ہوا اسے مقدم کرے۔ مثلاً اگر ایک شخص نے روزہ واجبی رکھا ہو اور دوسری طرف بچہ پانی میں ڈوب رہا ہو، بچے کو نجات دلانے کا انحصار اس بات پر ہو کہ شخص پانی میں اپنا سر لے جائے، ایسی صورت میں 2 مختلف ذمہ داریاں ہیں جنہیں ایک وقت میں انجام دینا اس کے لیے ناممکن ہو۔ اس آیت پر ہوتی ہے کہ ایک کی روزے کی حالت میں پانی کے اندر سر کرنا حرام ہے، دوسرے یہ کہ ایک فرد کی جان بچانے کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ پانی میں سر لے جائے، پس ایک ہی عمل جہت سے واجب اور ایک جہت سے حرام ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شارع کے نزدیک روزہ توڑنے کے مقابلے میں ایک زندگی کا بچانا زیادہ اہم ہے اور روزے کو بعد میں قضا کیا جا سکتا ہے، چنانچہ اس پر واجب ہے کہ پانی میں جا کر بچے کو نجات دلائے، اور یہ گناہ بھی نہیں کیونکہ اس نے شریعت کے مطابق عمل کیا اور اس کو اس کام کی جزا بھی ملے گی۔ برائی سے روکنا اہم اور مقدم ہے، ان باتوں کو جاننے سے یہ واضح ہوا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا آیات اور روایات کی روشنی میں واجبات خدا میں سے ہیں، اس قدر اہم ہے کہ بعض واجب حقوق سے ٹکرانے کی صورت میں اس کے مقدم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مثلاً جب ماں باپ، بیٹا یا کوئی دوسرے عزیز رشتہ دار نماز نہیں پڑھتے یا کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرتے ہوں تو اگر ان کی حالت ایسی ہو کہ ان کے ساتھ نیکی نہ کی جائے یا وقت ضرورت ان کی مدد نہ کی جائے تو اپنا برا عمل چھوڑ دیں گے یا نماز پڑھنے لگیں گے، تو ایسی صورت میں نہیں عن منکر کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے ان کے ساتھ نیکی نہ کی جائے اور نہ ہی رشتہ داروں کی مدد کی جائے۔ مثلاً ایک سید شراب پیتا ہے، اگر اس کے ساتھ نیکی کرنا چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی شراب خوری چھوڑ دے گا۔ یہی صورتحال پڑوسی اور اہل بیت علیہ السلام کے دوستوں کی ہے،
یعنی اگر نیکی نہ کرنا فائدہ مند ہو تو واجب ہو جاتا ہے کہ نیکی اور مدد نہ کی جائے، لیکن اگر نیکی اور مدد کرنے سے بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ گناہ چھوڑ دینے پر آمادہ نہیں، تو ایسی صورت نیکی اور مدد کرنے کی حرمت معلوم نہیں، کیونکہ گناہگار کی مدد اس وقت حرام تھی جب مدد نہ کرنے کی صورت میں وہ بھی گناہ ترک کر دیتا ہو، یعنی نہی عن منکر کے لحاظ سے حرام تھی، لیکن جب اس کی مدد کرنا نہ کرنا، احسان کرنا اور نہ کرنا برابر ہو، یعنی اس پر کوئی اثر ہی نہ ہو، وہ گناہ کو ترک نہ کرے، تو نہی عن منکر کی روح سے احسان و امداد کا حرام ہونا ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ باتیں حرام نہیں رہتی لیکن کسی دوسرے پہلو سے اس کا حرام ہونا معلوم نہیں۔ مثلاً بے نماز کی مدد کرنا، جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے، اس صورت میں حرام ہوتی ہے جب مدد نہ کرنا اس کے نماز پڑھنے کا سبب بن جائے، تو اگر کسی کے والدین یا عزیز نماز نہیں پڑھتے تو اس کے ساتھ نیکی نہ کرنے کی صورت میں بھی وہ نماز نہیں پڑھتے، تو ایسی صورت میں ان کی نافرمانی، ان کا قطع رحم بدستور حرام رہے گا۔ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے، واضح رہے کہ نہی عن منکر کی روح سے امداد و احسان کرنا باقی تمام حقوق مثلاً رشتہ داروں، سیدوں اور پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ پر مقدم ہے۔ اس سلسلے میں جو کچھ کہا گیا اس صورت میں ہے، سب سے پہلے تو نہی عن منکر کے واجب ہونے کے شرائط موجود ہوں، جن میں سے ایک تو یہ کہ اثر ہونے کا امکان ہو، یعنی جب تک نیکی و مدد کو ترک نہ کیا جائے کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ نہی عن منکر میں اس کی تفصیل کے مطابق جو آگے آ رہی ہے مراتب کا لحاظ ضروری ہے، یعنی جہاں تک ممکن ہو زیادہ آسان طریقے پر عمل کیا جائے اور زیادہ سخت طریقے سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اس لیے اگر کسی ایسے موقع پر جب انسان مدد اور احسان کی بدولت زیادہ جلد گناہ سے دوری اختیار کر سکتا ہو، بے شک امداد احسان کے ذریعے نہی عن منکر کیا جائے۔ مثلا اگر کسی شخص کا باپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اس بات کا قوی امکان ہو کہ محبت احسان کی بدولت، جیسا کہ زیادہ تر ہوتا ہے، وہ اس گناہ کو چھوڑ دیں گے، یعنی اس سے قبل کہ ان سے ناطہ توڑ دیا جائے یا نیکی نہ کی جائے نمازی بن جائیں گے، تو ایسی صورت میں نیکی اور مدد کرنا واجب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس صورت میں احسان و مدد اس شخص کے گناہ سے کوئی تعلق نہ ہو، جیسے احسان و مدد کی جائے یا نہ کی جائے، تو اس کی حرمت معلوم نہیں، بلکہ بعض معاملات میں تو مدد اور احسان کرنا واجب ہے اور اس کا ترک کرنا حرام ہے۔ مظلوموں کی مدد نہ کرنا، 30واں وہ گناہ کہ جس کا کبیرہ ہونا صراحتاً ذکر کیا گیا ہے، وہ مظلوموں کی مدد نہ کرنا، ان پر کیے جانے والے ظلم کی روک تھام نہ کرنا۔ چنانچہ اعمش کی روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام گناہ کبیرہ کے ضمن میں فرماتے ہیں، یعنی مظلوموں کی مدد نہ کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ دراصل مظلوم کی مدد کرنا عملی طور پر برائی سے روکنا ہے، پس اگر کوئی مظلوم کی مدد نہ کرے تو اس نے بہت بڑا واجب الہی کو ترک کیا ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے بعض حالات سے مجبور ہو کر اپنے کسی مسلمان بھائی سے پناہ لے لیتا ہے، مثلاً اس کا پناہ لینا اپنے بھائی سے ظالم کو دور کرتے ہوئے ہو، کو دور کرنے کے لیے ہو اور اسے اپنے پناہ نہ دے اور قدرت رکھتے ہوئے اس کی مدد نہ کرے، تو اس نے اپنے آپ سے خدا کی مدد کو دور کر دیا، یعنی خدا ہر مومن کا ولی ہے لیکن مومن کی مدد نہ کرنے والے کا خدا ولی نہیں، اس کے کاموں کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو مومن استطاعت رکھتے ہوئے کسی مومن کی مدد نہ کرے تو خدا اسے دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کو بھی ایسی جگہ کہ جہاں پر ظالم بادشاہ کسی مظلوم کو مار رہا ہو، ناحق قتل کر رہا ہو، اس پر ظلم کر رہا ہو تو نہیں جانا چاہیے جبکہ وہ وہاں موجود ہونے کے باوجود اس کی مدد نہ کر سکتا ہو، کیونکہ مقام ظلم پر موجود ہونے کی صورت میں ایک مومن کا دوسرے مومن کی مدد نہ کرنا واجبات خدا میں سے ایک واجب فریضہ ہے، لیکن اگر وہ موجود نہ ہو تو اس پر ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ عمرو بن قیس کہتا ہے کہ میں اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ بنی مقاتل کے محل امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے ہم سے مختصر سی بات چیت کے بعد فرمایا کہ تم میری مدد کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا میں بال بچوں والا آدمی ہوں اور میرے پاس لوگوں کا مال ہے، میں نہیں جانتا کہ میری عاقبت کیا ہوگی، اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کی امانت کو ضائع کروں، اور میرے چچا کے بیٹے نے بھی امام کے جواب میں یہی کہا۔ پس امام نے فرمایا، اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے تو اس بیانات سے دور ہو جاؤ، کہیں تم میری آوزاری کو سنو اور مجھے نہ دیکھو، کیونکہ اگر کوئی بھی ہماری بے کسی کی فریاد کو سنے یا ہمیں کسی عالم میں دیکھے ہماری مدد نہ کرے تو خدا پر لازم ہے اسے جہنم کی آگ میں پھینک دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں کے کسی عالم کو اس کی قبر میں اس طرح عذاب کے تعزینے مارے کہ اس کی قبر آگ سے بھر گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی اور مظلوم کے پاس سے گزرا لیکن اس کی مدد نہیں کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی مدد کرنا ضروری ہے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اگر ظالم ہو تو اسے ظلم کرنے سے روکا جائے، اگر مظلوم ہو تو ظالم سے اس کا حق لینے میں اس کی مدد کرے، اسے ترک نہ کرے اور نہ ہی اسے اس کے حال پر چھوڑ دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ مومن نہیں جو استطاعت رکھتے ہوئے اپنے مومن بھائی کی مدد نہ کرے، پس خدا بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور دنیا آخرت میں اس کی مدد نہیں کرتا۔
امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کے عیب کا ذکر کیا جائے اور اس کی مدد نہ کرے، یعنی ممکن ہوتے ہوئے بھی اسے دور نہ کر سکے، تو خداوند عالم دنیا آخرت میں اسے رسوا کرے گا۔ اس حدیث میں دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مظلومیت صرف جسم و مال سے مخصوص نہیں بلکہ اس کا تعلق عزت اور آبرو سے بھی ہے، کیونکہ کسی مومن کی عزت اس کے جان و مال کی طرف قابل حرام ہے۔ جس طرح اس کا خون بہانا، اس کا مال لینا جائز نہیں، بالکل اسی طرح اس کو بے عزت کرنا بھی حرام ہے۔ روایت میں اس بارے میں بہت سختی سے ڈرایا گیا ہے، اور جس طرح مومن کے قتل ہونے، اس کا مال لوٹنے سے بچانے میں اس کی مدد کرنا واجب ہے، اسی طرح اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت میں اس کی مدد کرنا واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مومن کو ایسی بات بتائے جس کے ذریعے یہ چاہتا ہو کہ وہ برا ہو جائے، اس کی غیرت و حیا ختم ہو جائے اور وہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے، لوگ اس پر اعتبار نہ کریں، اس کی عزت نہ کریں، خداوند متعال اسے اپنے ولایت نصرت سے محروم کر دیتا ہے اور اس کو شیطان کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے مومن بھائی کے عیب کو سنے اور ایسا کرنے سے منع کرے، یعنی مومن کو بے عیب ظاہر کرے، تو خداوند متعال دنیا و آخرت میں 1000 شر کے دروازے اس پر بند کر دیتا ہے، اور اگر وہ قدرت رکھتے ہوئے عیب بیان کرنے والے کو نہ روکے تو پس اس کے گناہ 70 غیبت کرنے والوں کے برابر ہوں گے۔ شیخ انصاری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اس کے گناہ 70 غیبت کرنے والوں کے برابر ہوں گے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ اگر عیب بیان کرنے والے کو نہ ٹوکا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے تو عیب بیان کرنے والا اس گناہ یا دوسرے گناہوں میں دلیر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کو روکنے سے یہ مراد نہیں ہے صرف اسے منع کیا جائے بلکہ اسی کی مدد بھی کرنی چاہیے، یعنی وہ عیب جو اس مومن سے منسوب کیا گیا ہے، اس عیب سے اس مومن کو بالکل بے عیب ظاہر کرے۔ مثلاً اگر وہ عیب دنیا کے کاموں سے متعلق ہو، یوں کہے بھی کوئی خامی ہو تو نہیں، کیوں اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، عیب تو وہ ہے جسے خدا نے حرام قرار دیا ہو۔ اگر وہ عیب دینی امور میں سے ہو، اس کے صحیح ہونے کی کوئی وجہ پیش کرنا چاہیے، اسے صحیح ظاہر کرنا چاہیے۔ مثلاً اگر وہ کہے کہ فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا تو اسے جواب میں کہے کہ شاید وہ بھول گیا ہو یا اس نے نماز پڑھی اور نہیں پتہ چلا، یا اگر وہ کہے کہ فلاں شخص شراب پیتا ہے تو جواب میں کہے شاید وہ شراب نہ ہو۔ اگر یوں کہنا صحیح نہ ہو تو کہے مومن معصوم تو نہیں ہوتا، اس سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، نہیں چاہیے اس کے لیے استغفار کرو، اس کے غم بانٹنے کی کوشش کرو، نہ یہ کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں بیان کرو۔ ضروری نہیں کہ صرف مدد طلب کرنے والے ہی کی مدد کی جائے۔ جان لیں کہ مظلوم کی مدد کرنا واجب ہونا صرف اس مظلوم کے لیے نہیں جو مدد طلب کرے، بلکہ ہر وہ شخص جو باخبر ہو ظلم کو مومن سے دور کر سکتا ہو، اس پر مدد کرنا واجب ہے۔ اگر مظلوم خود ہی مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرنا سخت ضروری ہو جاتا ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کی صدا سنے، اے مسلمان میری مدد کو پہنچو، پس اس کی فریاد رسی نہ کرے، مدد نہ کرے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے دینی مسلمان بھائی سے مدد طلب کرے اور قدرت رکھتے ہوئے اس کی حاجت پوری نہ کرے تو خداوند عالم اس کی قبر میں اس پر دوزخ کے سانپوں میں سے ایک نہایت بڑے سانپ کو مسلط کر دیتا ہے تاکہ وہ اسے ڈستا رہے، اور دوسری حدیث میں ہے جو شخص قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا اگرچہ اسے بخش دیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کوئی اپنے مسلمان بھائی کی مدد اور دلجوئی کو ترک نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس کی مدد اور دلجوئی کرنے میں کسی قسم کا فائدہ نہ ہو بلکہ الٹا نقصان ہو، یعنی مدد اور دلجوئی کرنا اس کے لیے گناہ کا باعث ہو۔ اس بارے میں کچھ روایات وارد ہوتی ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں وہ گناہ کے جس کے سبب بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ مجبور لوگوں کی فریاد کو نہ پہنچنا ہے، اور خدا سے مناجات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا پروردگار میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں میرے سامنے کسی مظلوم پر ظلم ہو اور میں اس کی مدد نہ کروں، خدایا کسی مجبور مصیبت زدہ کی مدد نہ کرنے پر بھی مجھ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ روایات جو اس بارے میں وارد ہوتی ہیں پس بہت زیادہ ہیں لیکن اتنی سی مقدار کافی ہے۔ مظلوم کی مدد کرنا صرف مومن کے ساتھ مخصوص نہیں، مظلوم کی مدد کرنا واجب ہے، اس سے مراد صرف مومن نہیں بلکہ اس مقام پر آیات و روایات کے اطلاق کا تقاضا نہی عن منکر کے واجب ہونے یا مظلوم کی مدد کرنے کا وجوب اس وقت ہے جب وہ قدرت رکھتا ہو، اگرچہ وہ مظلوم شیعہ نہ ہو، مسلمانوں کے دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتا ہو، بلکہ اگر کسی کافر غیر حربی حیوان پر بھی ظلم ہو رہا تو اسے نہی عن منکر کے قانون کے تحت روکنا واجب اور ظلم کا خاتمہ ضروری ہے۔ منتہی الاعمال میں لکھا ہے جس سال منصور دوان کی مکہ معظمہ گیا ہوا تھا، ایک روز بہت ہی قیمتی ہیرا بیچنے کے لیے اس کے سامنے لایا گیا۔ منصور تھوڑی دیر تک ہیرے کو دیکھتا رہا، اس کے بعد کہا کہ اس کو گوہر کا تعلق حشام بن عبد الملک مروان سے ہے، اس ہیرے کو مجھ تک پہنچنا چاہیے تھا، پس محمد نامی اس کا بیٹا زندہ ہے، یقیناً اس نے ہیرا بیچنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے
पहरादार रबी से कहा, कल सुबह नमाज के बाद मस्जिदुल अहराम के तमाम दरवाज़ों को बंद कर देने का हुक्म दो, फिर उसके बाद सिर्फ एक दरवाजे को खोलो, एक एक करके मर्दू को जाने की इजाज़त दो, और जब मोहम्मद बिन हशाम को पहचान लो तो उसको पकड़कर मेरे पास ले आओ। दूसरे दिन जब सुबह की नमाज के बाद तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए और ऐलान किया गया कि तमाम लोग एक एक करके फलां दरवाजे से बाहर जाएं, तो मोहम्मद बिन हशाम समझ गया कि यह सारा चक्कर उसको गिरफ्तार करने के लिए है। तो वो वहशत ज़दा हो गया और चारों तरफ हैरान और परेशान होकर देखने लगा और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी असना में मोहम्मद बिन ज़ैद बिन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम, जो सादात दस्ते गैब और सादात दस्तगी के जद हैं, उनके पास पहुँचे और उससे फरमाया, तुम कौन हो और क्यों इस तरह परेशान खड़े? और उसने कहा, अगर मैं अपना तारुफ करवाऊँ तो क्या मेरी जान को अमान होगी? उन्होंने फरमाया कि हाँ, मैं अहद करता हूँ कि तुम्हें इस ख़तरे से निजात दिलाऊँगा। उसने कहा, मैं खशाम बिन अब्दुल मुलिक का बेटा हूँ, अब आप भी अपना तारुफ करवाइए ताकि मैं आपको पहचान सकूँ। आपने फरमाया, मोहम्मद बिन ज़ैद बिन अली इब्न हुसैन हूँ। बेशक तुम्हारे बाप मरवान ने मेरे वालिद ज़ैद को शहीद किया, लेकिन मेरे बाद चचा के बेटे, अब तुम अपनी जान की तरफ से इत्मीनान रखो क्योंकि तुम मेरे वालिद के कातिल नहीं हो। तुम्हें कत्ल करना मेरे वालिद के नाहक खून की तलाफ़ी नहीं कर सकता। उस वक्त जैसे ही मुमकिन हो तुम्हें इस ख़तरे से निजात दिलाऊंगा। मेरी नज़रों में उस मसले का एक हाल है, मैं चाहता हूँ कि इस पर अमल करो, इस शर्त के साथ कि तुम मेरा साथ दोगे और खौफ और डर को अपने पास भटकने नहीं दोगे। पस उसे ही हुक्म देने के बाद आपने अपने जिस्म से अबा उतारी और उसे मोहम्मद के सर पर और चेहरे पर डाल दिया और उसे अपने साथ खींचते हुए पे दर पे थप्पड़ मारते हुए ले जा रहे थे। जब मस्जिद के दरवाजे पर पहरादार रबी के पास पहुंचे तो बाआवाज़ बुलंद उससे मुखातिब होकर कहा, यह खबीस मर्द कुफे का रहने वाला शुतरबान है और उसने मुझे अपना ऊँट किराए पर दिया। इस पर आना जाना मेरे इख्तियार में था, लेकिन बाद में ये भाग गया और किसी दूसरे आदमी को ऊँट किराए पर दिया और इस सिलसिले में मेरे पास 2 आदिल गवाह भी हैं। अभी तुम अपने मुलाजिमों को मेरे साथ भेजो ताकि उसे काजी के पास ले जाऊं। रबी ने 2 पहरेदारों को मोहम्मद बिन ज़ैद के हमरा किया। वो सब साथ मस्जिद से बाहर आए और रास्ते में उन्होंने मोहम्मद बिन हशाम की तरफ रुख किया और कहा, ए खबीस, अगर अब भी तुम मेरा हक अदा करने पर तैयार हो जाओ तो मैं पहरेदारों और काजियों को ज़्यादा जहमत ना दूँ। मोहम्मद बिन हशाम, जो अच्छी तरह मुतवज्जे था, कहने लगा, यब्न रसूलुल्लाह, मैं आपकी इताअत करूँगा। बस मोहम्मद बिन ज़ैद ने निगहबानों से फरमाया, क्योंकि उसने अहद कर लिया है मेरा हक अदा करेगा, इसलिए अब तुम लोग ज़्यादा जहमत ना उठाओ। जब मामूरीन वापस चले गए तो मोहम्मद बिन हशाम, जो कि बहुत आसानी से मौत के ख़तरे से निकल आया था, मोहम्मद बिन ज़ैद अलैहिस्सलाम के सर और चेहरे को बोसा दिया और कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएँ। खुदावंद मुताल बेहतर जानता था, इसीलिए रिसालत को आपके ख़ानदान में करार दिया। बस उसके बाद एक कीमती हीरा अपने जेब से निकाला और कहा, ये मेरी तरफ से तोहफ़ा कबूल करके मुझे इफ्तिखार का मौका दें। मोहम्मद बिन ज़ैद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस ख़ानदान में से हूँ जो नेक काम करने के एवज़ कोई चीज़ नहीं लेता, और जब मैंने तुम्हारे बारे में अपने वालिद के खून को दरगुजर कर दिया तो अब इस हीरे को क्यों कर लूँ।